ایسا ہے کہ ختم نبوت کے تاج و تخت پہ حملہ کرنے والا اس کا جرم اتنا شدید ہے، اس کا جرم اتنا گھنونا ہے، اس کا جرم اتنا خطرناک ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اسے زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دے سکتی۔ اب اسلامک اسٹیٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہوا گیا کہ قادیانی منکرین ختم نبوت ان کا کفر ایسا کفر ہے، گستاخان رسول ان کا کفر اس نوعیت کا ہے کہ ایسے سب کافروں کے بارے میں اسلام کا فیصلہ آ چکا، سرور کائنات کا فیصلہ آ چکا کہ اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے۔ لائٹ ہے، انرجی سیور ہے، اسے روشن ہونا چاہیے۔ کیسے روشن ہونا چاہیے؟ اسے روشن کرنے کے لیے دو تاریں کام کر رہی ہیں۔ دو تاریں کون سی ہیں؟ ایک ٹھنڈی تار، دوسری گرم تار۔ اب جب تک یہ دونوں تاریں اپنا کام نہیں کریں گی، یہ بلب بھی انرجی سیور، یہ ٹیوب لائٹ بھی روشن نہیں ہوگی۔ یقین جانیے ایسے ہی ہمارے سینے کے اندر بھی ایک ایمان کا بلب ہے، ایک ایمان کی ٹیوب لائٹ ہے، انرجی سیور ہے، اسے بھی روشن کرنا ہے نا ہم نے۔ کیسے کریں گے؟ دو تاریں چاہیے۔ دو تاریں کون سی ہیں؟ نمبر ایک ٹھنڈی تار، نمبر دو گرم تار۔ ٹھنڈی گرم تار کون سی ہیں؟ ٹھنڈی تار یہ ہے کہ سرور کائنات سے بے پناہ محبت کی جائے، سرور کائنات کی سیرت کے تذکرے کیے جائیں، سیرت کو اپنایا جائے، سرور کائنات کی تعریف بیان کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، نبی پاک کی نعت کے پروگراموں کا اہتمام کیا جائے، میلاد کے پروگراموں کا ارینج کیا جائے، یعنی کہ سرور کائنات کی تعریف کی جائے۔ اور گرم تار یہ ہے کہ جو زبان سرور کائنات کے بارے میں بک بک کرے اسے کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے۔ جو وجود میرے نبی کے بارے میں کوئی بک بک کرے اس وجود کو برداشت نہیں کیا جائے۔ یہ گرم تار ہے، وہ ٹھنڈی تار ہے۔ اور جب تک یہ دونوں تاریں اپنا کام نہیں کرے گی کہ سرور کائنات سے محبت اور سرور کائنات کے دشمن سے دشمنی جب تک نہیں ہوگی، یقین جانیے گا جو سینے میں ایمان کا بلب ہے یہ بھی روشن ہو سکتا نہیں۔ سرکل سے جدا، سرکل سے جدا۔ اچھا افغانستان کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ ایک مرزا قادیانی کا وہ ماننے والا جو پہلے مسلمان تھا، افغانستان کا باشندہ تھا، حج کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے ہوتے ہوئے آگے کراچی شپ پہ بیٹھ کے آگے اس نے حج کے لیے جانا تھا۔ جب چلتے چلتے ہمارے بڑے صغیر آیا، کسی مرئی سے ملاقات ہو گئی، اس کا نام تھا عبداللطیف۔ ملاقات ہو گئی تو مرئی نے کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ قادیان کے اندر اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا؟ نعوذ باللہ، مرزا غلام احمد قادیانی جسے اللہ نے قادیان میں نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ نبی آ چکا جو ناز اللہ نبی آخر الزمان تھا، وہ مرزا قادیانی آ چکا۔ نعوذ باللہ، کیونکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی پاک آپ خاتم النبی نہیں بلکہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ ابھی ذرا آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں پتا، اس نے کہا نہیں پتا، جاہل آدمی تھا۔ کہا چلو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ قادیان لے گیا۔ یہ قادیان بھارت کے صوبہ پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک چھوٹا سا غیر بھروسہ وہ قصبہ جہاں سے قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی کا ذات کھڑا ہوا، جس نے دعویٰ نبوت کیا۔ قادیان لے گیا اور جا کے مرزا قادیانی کے ہاتھ پہ اس نے بیعت کی اور نعوذ باللہ سرور کائنات سے ناطا توڑ کے مرزا قادیانی کا ذات کو اپنا نبی مان کے مرتد ہو گیا۔ کہا اچھا اب میں حج کراؤں؟ تو مرزا قادیانی نے کہا کون سا حج؟ کہا تو قادیان آیا، تیرا قادیان آنا یہی حج ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب قومی اسمبلی میں 74 میں قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی حضرت مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا مفتی محمود صاحب نے ختم نبوت کی جو تحریک چلائی تھی اور قبلہ نورانی صاحب نے ختم نبوت کی قرارداد
30 जून 1974 में कौमी असम्बली पेश की थी, जिसपे 13 दिन तक जरा की गई। याह्या बख्तियार अटॉर्नी जनरल थे, जिन्हें कौमी असम्बली, जिनके सामने मिर्जा नासिर जो कादियानियों का तीसरा सरबराह था, 13 दिन तक कौमी असम्बली बुला के उस पे जरा की गई, सवालात किए गए, और वो कौमी असम्बली की ये सारी कार्रवाई ये 5 वॉल्यूम्स में प्रिंट हो चुकी। कौमी असम्बली की वेबसाइट पे भी ये सारी कार्रवाई मौजूद है कि कादियानियों के तीसरे सरबराह से अटॉर्नी जनरल ने क्या क्या सवालात किए, वो कौन से ऐसे तलख हकायक थे, वो कौन सी ऐसी किताबें थी, रेफरेंसेस थे कि जिनकी पेश पे कौमी असम्बली पुकार उठी कि कादियानी कायनात के बदतरीन काबिल हैं। ये सारी उदात 5 जिल्दों में इस किताब के अंदर मौजूद है। तो कौमी असम्बली में जब याह्या बख्तियार ने वो दलाइल पेश किए, कादियानी अखबार अल हदल पेश किया, इसमें लिखा हुआ था कि मक्का की, मदीना की शादियों का दूध खुश्क हो गया। जिसने हज करना है वो कादियान आए, जिसमें लिखा गया था कि अब मक्का में, मदीना में अल्लाह के नवाज की बारिश नहीं होती, अब कादियान में अल्लाह के अनवार की, अल्लाह की रहमत और रहमतों की बारिश होती है। वो सारे हकायक कौमी असम्बली पेश किए गए। तो मिर्जे ने भी यही कहा कि तू कादियान आया, अब ये कादियानियों का यकीन जाने, इनका मजहबी अकीदा है कि मक्का वाला हज अब खत्म हो चुका, अब जिसने हज करना है, कादियानी कहते हैं वो कादियान आए। तो यही बात उसने भी कही, यही बात कही। कहा कौन सा हज? इधर आया तेरा हज हो गया। कहा फिर करूं क्या? उसने कहा करना क्या है, अफगानिस्तान वापस जा और जाके वहां पे प्रीचिंग करो कि कादियान के अंदर अल्लाह के नबी का ज़ुहूर हो चुका। ये शैतान, ये मुर्तद जिसका नाम अब्दुल लतीफ था, अफगानिस्तान पहुंचता है और जाके सादा लोगों को गुमराह करने की कोशिश शुरू कर देता है, कादियानियत की प्रीचिंग का आगाज कर देता है। खबर पहुंचती है उस वक्त के स्टेट के सरबराह, अफगानिस्तान के उस वक्त के बादशाह, चेक के अमीर, जिनका नाम अमीर अब्दुल रहमान था, उन्हें पता चलता है। फरमाया गिरफ्तार करके सामने लाओ। गिरफ्तार करके सामने लाया गया। पूछा बता तू तो हज करने गया था, इधर किधर? कहा मेरा हज कादियान में हो गया, क्योंकि कादियान में अल्लाह के नबी का ज़ुहूर हो चुका। यकीन जाने ऑन दी रिकॉर्ड है, अगली बात नहीं सुनी तो मंगवाई तोप में गोला डाल के आगे कादियानी खड़ा करके जहन्नम वासिल कर दिया। अब इस्लाम के अंदर मैंने कहा कि मुर्तद हो, ज़िंदीक हो, गुस्ताखे रसूल हो, झूठा मुदय्य नबूवत हो या उसको मानने वाला हो, इस्लाम के भी कुछ रूल्स हैं, इस्लाम के भी कवानीन हैं, इस्लाम के भी ज़वाबित हैं जो ऐन अदल है, जो ऐन हक है। कोई तेरे बाप वाली निकाले इसके कवानीन हैं, तो मुझे बता क्या सरवरे कायनात की इज्जत के कवानीन नहीं है? वो जुल्म हो गया जी, जुल्म हो गया। जुल्म नहीं हुआ, सही किया, उसको जहन्नम वासिल कर दिया। लेकिन ये काम हमारा नहीं है, बासीरी स्टेट का काम है, स्टेट के जिम्मे है, स्टेट करे। अगर नहीं करती सारी स्टेट, इस बात का जवाब रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने खड़ी होके उस दौर के हुक्मरानों को देना पड़ेगा। उसने यही किया, सरबराह था, मार डाला। चलते चलते खबर पीछे कादियान पहुंची, बताया गया कि तेरे मुरीद को अफगानिस्तान की स्टेट ने यूं जहन्नम वासिल कर दिया। आपको एक रेफरेंस पेश करना चाहता हूँ, मेरे पास ये बुक है, ये भी कौमी असम्बली के अंदर इसका हवाला भी पेश किया गया। ये आपके सामने किताब का नाम मलफूजात, जिल्द नंबर 4, लिखने वाला बकने वाला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। रबुआ की स्टैम्प मौजूद, रबुआ से ये किताब प्रिंट हुई। कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट alislam.org, उस पे भी बुक मौजूद है। जिसका जी चाहे वहां से जाके ओपन करके देख सकता है। इस किताब में सुनिए इसने क्या कहा। कहता है कि इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर, कहते हैं मेरे मुरीद हजरत मौलवी अब्दुल लतीफ साहब की शहादत है। मुझे बताइए कहां जन्नत के नौजवानों का
سردار مجھے بتائیے اور کہاں امام علی مقام مجھے بتائیے اور کہاں سیدنا و مولانا امام حسین اور کہاں جنت کے نوجوانوں کا سردار اور کہاں حیدر کرار کا پیارا بیٹا اور کہاں خاتون جنت کا اور لخت جگر کہاں نواسہ رسول کہاں آل رسول اور کہاں افغانستان کی گندی نالی کا یہ گندا کیڑا اس کے بارے میں مرزائی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ہمارا عبداللطیف جو تھا جو مرزے کا مرید تھا اسے مارا گیا اس کی موت امام حسین کی شہادت سے بھی اعلیٰ ہے مرزا قادیانی پہ لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت مرزا قادیانی پہ لعنت اب کوئی مرزائی کہے کہ بھائی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں جو کلمہ پڑھے مسلمان ہوتا ہے میں تو 5 ٹائم کا نمازی ہوں جو نماز پڑھے مسلمان ہوتا ہے میں روزے رکھتا ہوں میں قربانی دیتا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی قسم سب دھوکہ ہے سب فراڈ ہے میں نے ان کا ریئل فیس آپ کے سامنے پیش کیا کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے بولیے اب کوئی مسلمان معاذ اللہ اس قسم کی کیا بک بک کر سکتا ہے کہ میرا مرید امام حسین سے اعلیٰ ہے وہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اس کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیے یہ مرزائیوں کے عقائد ہیں یہ مرزائیوں کے کفریات ہیں میں نے بتایا کہ اسلام کے اندر ایسے کافروں کی مرتدین کی انہیں زندیق کہا جاتا ہے زندیق سنیے کسے کیا کہتے ہیں یہ زندیقیت یہ کفر کی سب سے بڑی ڈگری ہے لوگ کہتے ہیں اکثر سوال آتا ہے کہ بھائی جان یہ بتائیں ان مرزائیوں سے لین دین کرنا کھانا پینا تعلقات مراسم بزنس کرنا ان کی مصنوعات کو یوز کرنا ان کی فیکٹریوں میں ملوں میں آفیسز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں جا کے جاب کرنا ان سے کسی بھی قسم کے مراسم رکھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اکثر ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی